فیصل آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اصفر خان نے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے 5 ملزمان محسن وغیرہ کو شک کا فائدہ دے کر بری کرنے کا حکم دے دیا۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے فیصل آباد کے جنرل اسپتال سمن آباد کو بھی ڈسٹرکٹ اسپتال کا درجہ دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسپتال کو 50 سے 250 بیڈز پر منتقل کیا گیا ہے۔ جنرل اسپتال کا شمار سی کیٹیگری میں ہوگا۔ فیصل آباد کے ٹیچنگ اسپتال غلام محمد آباد میں 100 بیڈ ایمرجنسی، بچوں کے لیے وینٹیلیٹر، نیا اینڈوسکوپی یونٹ، ڈے کیئر سینٹر، کیفیٹیریا کی تعمیر اور انسینریٹر کی مرمت کرانے کا فیصلہ۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے منصوبوں سے متعلق منظوری مانگ لی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات اور ڈالر میں گراوٹ کے باوجود مہنگائی کو ذرا بھی فرق نہ پڑا، نیچے آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بھوانا، جامع آباد، امین پور بنگلہ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ ادرک کی مختلف ویرائٹی 1400 سے 1600 روپے، لہسن 400 سے 600، ٹماٹر 120، پیاز 100 روپے فی کلو میں بکنے لگا۔ شہری بولے ایک وقت کا کھانا بنانا مشکل ہو چکا ہے۔ حکومت کی جانب سے کپاس کی سرکاری سطح پر خریداری شروع نہ ہو سکی۔ ٹی سی پی نے 8500 روپے میں کپاس کی خریداری کا عندیہ دے دیا۔ کپاس کے سیزن اختتام پذیر ہونے کے قریب، تاہم خریداری کے حوالے سے عملی لائحہ عمل مرتب نہ ہو سکا۔ کپاس کی خریداری میں دیر سے فائدہ، مڈل مین کو پہنچنے کا اندیشہ۔ اساتذہ تنظیموں کا اسکولز اور کالجز میں تدریسی بائیکاٹ جاری، لیو انکیشمنٹ اور پینشن قوانین میں ترامیم اور گرفتار اساتذہ کی رہائی تک کوئی بھی محکمہ اسائنمنٹ پوری نہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ 20 اکتوبر سے ہونے والے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے بائیکاٹ کی بھی دھمکی دے دی۔ تعلیمی بورڈ نے ڈویژن بھر میں 98 امتحانی مراکز میں ڈیوٹیاں پوری کرنے کے لیے محکمہ تعلیم سے مدد مانگ لی۔ جنگ میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طویل ہونے لگا۔ متعدد فیڈرز پر صبح سویرے سے ہی بجلی غائب، شہری علاقوں میں 6 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جانے لگی۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری اور تاجر اذیت میں مبتلا۔ چنیوٹ میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی سنگین غفلت، بارش ہوئے 2 روز گزر گئے، تاحال نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ گزشتہ سال موزہ رائے چند میں بارشی پانی میں ڈوب جانے سے 6 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا تھا۔ نئے میٹرز کے بلوں سے پریشان صارفین کی سنی گئی، فیسکو نے 10,000 سے زائد نئے کنیکشنز کے بک جاری کر دیے۔ نئے گھریلو میٹرز کے بلوں میں سیگریگیشن پالیسی کے تحت کمی کر دی گئی، بل نہ ملنے پر متعلقہ سب ڈویژن کے خلاف کارروائی کا انتیا۔ جانوروں کی بہتر پرورش کے لیے حکومت پنجاب کا احسن اقدام، محکمہ لائف سٹاک پنجاب کی جانب سے ہائیبرڈ باجرہ کی کلمیں کسانوں میں مفت تقسیم، تقریباً 50 ایکڑ کی کلمیں کسانوں میں تقسیم کر دی گئی۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ فیصل آباد کے افسران کی نااہلی، دور دراز سے آنے والے شہری محض تاریخ پر تاریخ لینے پر مجبور، شہریوں کے کیسز کے فیصلے ہونے میں سالوں لگنے لگے۔ ایف بی آر کی جانب سے ریونیو افسران کے لیے ڈریس کوڈ لاگو کرنے کا فیصلہ، ڈریس کوڈ کے ساتھ ساتھ مخصوص بیجز بھی متعارف کرائے جائیں گے۔ تحصیلداروں سے پٹواریوں تک کو بیجز ملیں گے۔ احکامات پر عمل درآمد کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری۔ جنگ میں موڑ منڈی سرگودا روڈ پر ریسکیو 1122 کی تعمیر نو کی اسکیم کے لیے 1 کروڑ 16 لاکھ درکار، محکمہ بلڈنگ نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سے فنڈز مانگ لیے۔ فیصل آباد میں لیبر اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے بھٹوں پر کام کرنے والے مزدوروں کے لیے میڈیکل کیمپس لگائے جا رہے۔ میڈیکل کیمپوں میں بھٹا مزدور کی اسکریننگ کی جا رہی، روزانہ کی بنیاد پر مختلف مقامات پر موجود بھٹا مزدوروں کی اسکریننگ کی جائے گی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں اکاؤنٹس کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس، کنوینر شیخ فاضل نے ادارے کے اخراجات اور آمدن کا جائزہ لیا۔ گزشتہ ماہ ادارے کے منافع میں رہنے میں کمیٹی ممبران کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔
فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جھنگ میں انجمن تاجران اور انجمن آڑتیان کی مشترکہ ریلی۔ حاجی دلدار، محمد ہاشم، جاوید پہلوان، حاجی ظفر، صفی اللہ گڈو سمیت اہم عہدیداروں کی شرکت، اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، چنیوٹ میں پاکستان بار کونسل کی اپیل پر ڈسٹرکٹ بار مکمل ہڑتال۔ ڈسٹرکٹ بار کی جنرل ہاؤس اجلاس میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی، جنگ کو فوری روکنے کا مطالبہ۔